إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہماری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تاکہ حجت قائم ہو جائے اور ہم کو دین معلوم ہو جائے، طریقہ ہمیں سکھا دیا جائے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، امام الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اسوہ حسنہ، مفسر قرآن، داعی التوحید بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حمد و صلات کے بعد آج 23 رمضان المبارک 1438 ہجری مسجد فرقان ملے پلی حیدرآباد میں یہ
نواقض اسلام کی شرح پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے پچھلے دروس میں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی اشیاء جن کو نواقض کہا جاتا ہے ان میں سے بعض کا ذکر آپ کے سامنے کیا، اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا سمجھنا، دین پر عمل کرنا آسان فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، صلاح کو، قیام کو، صیام کو اللہ عز و جل قبول فرما لے، اور جس شب قدر کی ان ایام میں تلاش ہو رہی ہے جو خیر من الف شہر ہے، اللہ عز و جل ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم شب قدر پانے والوں میں سے بن جائیں، آمین۔ قبل اس کے کہ میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں، آپ سے کچھ سوال کروں گا انشاءاللہ، جواب دیجئے، سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جواب نہیں دیجئے تو دیکھا جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے، نواقض اسلام جو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے جو مشہور و معروف ہیں، جن کا ذکر ہو رہا ہے یا جن کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کل کتنے ہیں جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ سب نے بولنا، ہاتھ اٹھا کے بولنا، ہمارے پاس طریقہ ہے ہاتھ اٹھانا جن کو جوابہ معلوم ہے۔ ہم جن کو بولیں گے جواب دینے کے لیے وہ جواب دیں۔ ہاتھ اٹھانا اس بات کی پہچان ہے کہ جواب معلوم ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنا ہی ضروری ہے۔ نہیں سمجھنے ہی سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، سارے مسئلے نہیں سمجھنے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ عالم کو عالم نہیں سمجھنے سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، غیر عالم کو عالم سمجھنے سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے دین کو نہیں سمجھنے سے دین سے دور جا رہے ہیں، توحید کو نہیں سمجھنے سے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، سنتوں کو نہیں سمجھنے سے بدعات کا شکار ہو رہے ہیں، ابا کو ابا نہیں، امی کو امی نہیں سمجھنے سے ماں باپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ تو مسئلے پورے سمجھنے ہی کے ہیں اصل۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جی 10 ہاتھ اٹھائے تھے، 100 سے پوچھو۔ 10 میں سے اب تک ہم یہاں اس مسجد میں کتنے نواقص پڑھے؟ مطلب ہاتھ اٹھانا ہو۔ ارے ادھر پوچھ، 4 پڑھے، جزاک اللہ خیر۔ ان میں سے پہلا ناقض، پہلی چیز جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ کیا پڑھے ہم؟ شرک، بڑا چھوٹا؟ بڑا شرک ایک۔ دوسرا کیا پڑھے؟ وسیلہ اور واسطہ۔ تھوڑا اور ایکسپلین کیجیے اس کو، خالی وسیلہ بولے جو پڑھے تھے وہ جائز وسیلہ لینا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ناجائز لینا۔ اس کو ایسے بولیے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے وسیلے رکھ کر ان کی عبادت کرنا، صحیح جواب۔ تیسرا کون سا ناقض ہم پڑھے تھے جس کی تفصیل تھی؟ جی، کفار کو کفار نہیں سمجھنا، مطلب وہ لوگ نہیں، میں نہیں بولوں گا، آپ بولیے۔ بھائی نے جواب دے دیا مختصر، مطلب اہل الکفر کو، کافروں کو کافر نہیں سمجھنا، اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے۔ کیا مطلب کافروں؟ صرف اس کا مطلب کچھ، جتنا سوال اتنا جواب دیجیے۔ کافروں کو کافر نہیں سمجھنا، اہل الکفر کو کفر نہیں سمجھنا کا مطلب، اس کا مطلب خالی اس کا مطلب ہونا، جی اٹھ کے بولیے ذرا، اچھا ہے موضوع، بات ذرا اہم ہے۔ کیا مطلب یہ جو بولے بھائی؟ کیا بھائی نام؟ مصطفیٰ بھائی جو بولے، جواب صحیح، تھوڑی آپ اس کی وضاحت نہیں، مثال مت دیجیے، مثال تک ٹھیک ہے، مثال سے سمجھائیے۔ جیسے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، جیسے کہ نہیں، سوال یہ ہے بھائی کہ کافروں کو کافر نہیں سمجھنا،
اس کا مطلب کیا ہے؟ جی اللہ کے کلام نے جس کو کافر کہہ دیا، جی اس کو کافر نہیں سمجھنا، سمجھنا چاہیے. سمجھیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. بولیے بولیے. سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو خارج ہو جائیں. تو یہ کافروں کا مطلب اللہ نے جن کو کافر قرار دیا. مثال اس کی دے سکتے ہیں آپ. کوئی جماعت ہے جن کو اللہ نے کافر کہا ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، اور آپ بھی ایک مثال دی ابو جہل ہے اور فرعون وغیرہ. ان کو کافر سمجھنا، اگر نہیں سمجھیں گے تو ظاہر سی. اچھا ایک بات صحیح ہے، جاؤ سے صرف کافر سمجھنا ہی نہیں مصطفیٰ بھائی، ان کے کفر میں شک بھی نہیں کرنا. رائٹ، 3 پوائنٹس تھے اس میں. ان کو کافر نہیں سمجھنا، ان کے کفر میں شک کرنا، ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا. ان کو کافر نہیں سمجھنا. اللہ کافر بولا، آپ کافر نہیں سمجھ رہے. وہ لوگ خود اپنے آپ کو بولتے ہیں، آپ نہیں بول رہے. جو مسلمان بولتا ہے اس کو کافر بول رہے، جو کافر بولتا ہے اس کو کافر نہیں بول رہے. ان کے کفر میں شک بھی کرنا، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. بتایا تھا نا میں، ہو سکتا ہے یہود صحیح اللہ کا دین ہوگا ان کے پاس، ہو سکتا وہ بھی ایمان والے ہوں گے، ہو سکتا نصارہ بھی، ہو سکتا فرعون بھی جنت میں جاتا ہوں گا، ہو سکتا جو ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے بھائی. اب ابو لہب کو بھی جو ہے، ابو لہب بھی ایمان والا ہو سکتا ہوں. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ہو سکتا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مر گئے ہوں گے بھائی. نہیں، سمجھ میں آ رہی بات. شک بھی نہیں کرنا. اور ایک کیا ہے، ان کے مذہب کو صحیح نہیں سمجھنا. 3 چیزیں ہیں اس میں. دیکھیں میں بتاتا ہوں. پہلا ناقص کیا پڑھے ہم؟ شرک. بھائی بتائے خلاص شک. دوسرے بھائی بتائے واسطے وسیلے، انہی کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا. تیسرا کیا ہے؟ کافروں کو جن کو قرآن یا حدیث میں کافر کہا گیا ان کو کافر نہیں سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا، یا لگانا بھی ہے. ان کو کافر نہیں سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا. ہو گئے 3. چوتھا آخری سوال، چوتھا ناقص کیا ہے؟ جی نہیں چوتھا چوتھا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی اور طریقے کو بہتر سمجھنا، یا اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے احکام اس کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں سے فیصلے کرنا. یہ چوتھا ہے. وہ جو آپ بتا رہے وہ تیسرے کی شرح میں ہم نے بتایا تھا. مسلمان کو کافر نہیں کہنا، وہ الگ موضوع ہے. وہ تو کافر کو کافر سمجھنا ہے، ان کے کفر میں شک بھی نہیں کرنا. لیکن مسلمان کے، چلیے یہ بھی سوال کر دوں تاکہ نہیں، مسلمان کو کافر بول سمجھیں گے ہم؟ کافر کے کفر میں شک نہیں کریں گے، اس کے مذہب کو صحیح نہیں سمجھیں. اور اگر کوئی مسلمان ہے تو جو بڑے بڑے گناہ کر رہا، شراب پی رہا، وہ کر رہا، یہ کر رہا، یہ کر رہا، ہاں کافر سمجھیں گے اس کو؟ بہت خوب. لیکن یہ خیر ابھی اگر اس کا عمل کفریہ ہے، خیر میں تو سوال کیا تھا، خیر آپ دوسرا جواب دیا، خیر وہ بھی ہے. اگر کوئی بڑے گناہ کر رہا جیسے شراب پی رہا، وہ کر رہا، زنا کر رہا، حرام کا بڑے گناہ ہے، توبہ کرنا چاہیے اس کو کافر تو نہیں سمجھ. بڑے گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کفری عمل کر رہا ہے، تفصیل ہے اس جس کو شریعت نے کفر نہیں کہا، یا شرکی عمل میں مبتلا ہے، کیا اس کو کافر بولیں گے؟ جواب چاہیے. اگر وہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے تو کافر. ہاں چلیے اور جواب چاہیے. بہت خوب، اٹھ کے بولو ذرا، سب کچھ سنا رہا. معین نہیں ہوگا، خاص نہیں کریں گے. عام تکفیر ہو سکتی ہے، خاص نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا مطلب امام، ممبر، خطیب بولا نا، عوام
کہ بھائی جو یہ کام کرے وہ کافر ہے، جو یہ کام کرے وہ مشرک ہے، جو یہ کام خاص نہیں، خاص پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سوال، ایک خاص آدمی ہم کو معلوم ہے اب فاروق، زید، بکر یہ شرک اکبر میں مبتلا ہے، کیا ہم ان کو کافر نہیں بولیں گے؟ ان پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے کیا؟ کب لگے گا؟ کون لگائیں گے؟ بس 2 سوال کا، عبداللہ بھائی۔ علماء لگائیں گے، عام نہیں۔ ہاں، حجت قائم کرنے کے بعد، منع رکاوٹوں کو ہٹانے کے بعد حجت قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کی اپنی جگہ اس کو دلیلوں سے سمجھانا پڑے گا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ ایسا کام ہے جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے، دلیلوں کی روشنی میں اس کو سمجھایا جائے گا۔ حجت قائم ہے، کوئی مجبوری میں کر رہا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا، کچھ رکاوٹ ہے، کوئی ڈر ہے کیا، اس کو وہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں اگر ان سے نہیں مانگوں گا تو ان کا قہر آئے گا، بزرگ ہیں یہ، ان کا قہر آئے گا، یہ جو ہے یہ اللہ کے پاس پکڑوا دیں گے مجھ کو، یا جو ہے میں پھنس جاؤں گا، ڈر خوف اس کو ہٹانا۔ نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ تو ڈر اور خوف کو ہٹانا، حجت قائم کرنا، اس کے بعد بھی اسی کام میں مبتلا ہے، علماء کے حوالے ہے اس کا معاملہ۔ علماء دیکھیں گے احوال اور ظروف کو اس کی، پھر کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو ہم اس کو کافر سمجھیں۔ علماء نہیں لگا رہے، ہم چھاپنے والی مشین نہیں ہے۔ کسی کو اسلام میں لانا بہت ایزی ہے، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے کسی کو اسلام میں سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے یہاں پر، جو یقین سے مسلمان ہو جائے، شک سے اس کا اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ جو یقین سے مسلمان ہو جائے، جو یقین سے مسلمان ہے، شک سے اس کا اسلام ختم نہیں ہوتا۔ کیا مطلب یقین سے مسلمان ہے؟ یقین ہے کہ مسلمان ہے؟ اب جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے سب یقین ہے مسلمان ہے، بیٹھے ہوئے پڑوسی مسلمان ہے، معلوم ہے یقین ہے۔ اب ایک شک ہے کہ ان کا اسلام گیا، یہ شرک میں پڑھ رہے ہیں، شک سے ان کا اسلام ختم ہو سکتا ہے؟ ہم بولیں گے نہیں بھائی وہ ڈاؤٹ ہے، نہیں ہے مسلمان۔ آپ کو یقین تھا نا مسلمان تھے، آئے تھے، معلوم ہے میرے کو، لیکن وہ کچھ کام ایسے کر رہے ہیں، میرے کو شک ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ شک سے اسلام ختم نہیں ہوتا ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے اسلام تو بہت بڑی بات ہے، وضو ختم نہیں ہوتا شک سے؟ کیا وضو ختم نہیں ہوتا ہے شک سے؟ شک سے وضو ختم ہوتا؟ کیا مطلب شک سے؟ ایک آدمی وضو کیا، مسجد میں بیٹھا، عصر کی نماز ہوئی، نماز پڑھ لیا، عصر کی صلاۃ، ٹھیک ہے، عصر ہو گئی، اس کے بعد درس میں بیٹھے نواقض اسلام، اس کے بعد پھر اٹھے، گھر چلے گئے، افطاری کر رہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ارے تھوڑا ٹائم ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو قرآن کو جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، صحیح قول یہی ہے، قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے وضو چاہیے۔ تو اب آپ کو شک ہو رہا میں وضو، مسجد فرقان میں اثر پڑا تھا وضو سے، اور درس میں بیٹھے تک وضو تھا، اس کے بعد وہاں سے نکلا، اب شک ہو رہا رستے میں جو ہے کیا نکلنے سے پہلے میں استنجا کو گیا تھا، کیا ہوا خارج ہو گئی تھی، کیا شک ہو رہا، اب کروں نہیں کروں وضو، شک نہیں۔ قرآن لیجیے، پڑھیے، افطاری کیجیے، مغرب کی نماز بھی پڑھیے۔ ایک یقین ہے، ایک شک ہے۔ آئندہ سال کے لیے ایک ٹاپک دو، نہیں اب نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، وہ بعد میں کل ہی، نہیں اب نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں بولنا، چھوڑو۔ کوئی بولنا چاہ رہا تھا، ضرورت محسوس ہو، وہ کیا بتا رہا تھا میں ابھی آخری میں جو بولا وہ مت بولیے، اس سے پہلے شک، وضو کیا تھا، نماز پڑھا تھا، صلاح ہوئی تھی عصر کی، یقین ہے، اس کے بعد ایک شک آ گیا، ٹوٹ گیا شاید وضو، شاید یقین نہیں ہے، کیا اس شک سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ شک سے جب وضو نہیں ٹوٹتا تو اسلام کیسے جاتا؟ وضو بڑا اسلام بڑا، وضو میں اسلام یا اسلام میں وضو؟ بولیے بھائی،
تو اسلام کیسا نکال رہے کسی کا؟ کو بولو کافر. اور ایک حدیث بتا کے بات کر رہے, میں حدیث سنایا تھا اس دن, کسی کو کافر نہیں بولنے پر ایک وعید آئی تھی, ایک بہت بڑی حدیث ہے, وہ حدیث صرف سنا دیجئے, اللہ آپ کو جزائے خیر. کس کو یاد ہے حدیث؟ عربی نہ صحیح اردو میں ترجمہ. مصطفیٰ میں بھی یاد ہے. کیا یہ 2-3 لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی؟ اچھا ادھر ہاتھ بھی اٹھا. چلیے, نہیں کسی کو کافر بولنے کے متعلق, وہ بھی واقعہ صحیح تھا. اگر میں کسی مسلمان بھائی کو کافر بولوں گا اور وہ کافر نہیں ہوگا, تو اس سلسلے میں ایک حدیث سنیں, بہت اہم حدیث ہے. نہیں, وہ دونوں جو بتا رہے آپ وہ حدیث ہے. میں وہ بولا, میں کیا بول رہا ہوں, میں آدھی حدیث بول دیا بھائی, تھوڑی بولنا ہے. اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو آدھی حدیث بول دیا, میں آدھی بول دیا, ہاف حدیث ہو گئی. اب خالی ہاف بولنا ہے. نہیں نہیں نہیں, شاباش, کیا نام ہے آپ؟ آدھی حدیث بولا. اگر کسی نے, اس کا مطلب یاد نہیں رکھ رہے حدیث ہے, گیپ ہو گیا 4 دن, نہیں ایک دن تو مجبوری تھی, پھر دوسرے دن بھی جو ہے کچھ مسائل تھے, ایسے نہیں ہوگا آئندہ کبھی. خیر یہ نہیں ہوتا. دیکھیے میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا یا کافر ایسے کہا, اگر وہ کافر نہیں ہے تو بولنے والا ہو جاتا, خالی بولنے والا ہو جاتا, بولنا تھا. یہ حدیث یاد ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو, کسی نے اپنے بھائی کو مسلمان کافر کہا یا منافق کا یا حدیث میں اللہ کا دشمن بولا, اگر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے اوپر حکم آ جاتا. تو بولنا بھائی ہے تو یقینی طور پر ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں, اللہ کی نظر میں ہے. شریعت علماء دین کو زیادہ جانتے ہیں, وہ سمجھتے اگر بول دیں گے اے مشرک اے کافر, انہیں ہے تو ٹھیک, ورنہ آپ پر آ جا رہا وہ حکم پلٹ کر. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنایا تھا اس دن میں آپ, ٹھیک ہے. اور وہ حدیث بھی جو شراب پی کے جو جن کو لایا جاتا تھا وغیرہ, وہ حدیث میں نے کس پوائنٹ پر پیش کی تھی بتائیے. میں نے مطلب جس پوائنٹ پر, مطلب یہ کس نقطے پر کہی ہے, کیا دلیل اس حدیث سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لی ہے, وہ کیا بتائیے. معین نہیں, عام خاص, عام حکم لگانا خاص حکم لگانا دونوں میں فرق ہوگا. عام حکم لگایا جا سکتا ہے, خاص حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے جب تک کہ حجت اس کی دلیل تھی. صحیح ہے نا؟ یہ بہت علمی باتیں ہیں, یہ ذرا سمجھیے, یاد رکھیے. چوتھا مسئلے کو ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ, جس کو ہم نے پڑھا تھا لیکن اس کی وضاحت باقی تھی, جو کہ بہت زیادہ اہم ہے. وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 نواقص میں سے ہو گئے. چوتھا ناقض, چوتھی چیز, چوتھا ڈور جو کھولیں گے تو گھر سے اسلام سے باہر چلے جاتے, وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, سمجھنا, اعتقاد رکھنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا کوئی اور طریقہ ہے. جیسے فلسفہ کا طریقہ, صوفیوں کا طریقہ یا کوئی اور طریقہ, اس کو کیا سمجھ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کا مطلب عبادت کا طریقہ. اسلام 2 چیزوں کا نام ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنا, کسی اور کی نہیں کرنا. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا, کسی اور طریقے پر نہیں کرنا. صحیح ہے؟ پہلا اشہد اللہ الہ الا اللہ, دوسرا اشہد محمد رسول اللہ. سمجھ میں؟ اگر مختصر اسلام کی تعریف کرنا چاہتے, بتانا چاہتے, کسی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, اب انہیں جا رہا یا رخصت ہو رہا, سامنے ہے کوئی, بھائی ایک بات بتانا آپ کو, سوری میں جلدی میں ہوں, ٹائم نہیں ہے, 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ میں سنی. اسلام کا مطلب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا, کسی اور کا نہیں. بتا دیے آپ اس کو شارٹ میں. اسلام جائیے تحقیق کر لیجیے اس کیا. تو طریقہ کس کا اپنایا جائے گا عبادات میں, دین میں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی مسلمان نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تو ہے ان کا, انہوں نے جو طریقہ امت کو سکھایا, لیکن ایک طریقہ اس سے اچھا ہے, گیا آؤٹ. کیوں؟ کیونکہ سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. کیوں آؤٹ ہوا ہو؟ اس لیے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو طریقہ دیا وہ وحی سے دیا، مرضی سے نہیں دیا۔ کس سے دیا؟ وحی سے دیا، مرضی سے خواہش سے نہیں دیا، وحی سے دیا۔ اور وحی نازل کرنے والا کون؟ اللہ۔ دین اس کا اللہ نے بتایا ان کو کہ یہ طریقہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو۔ سمجھیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں سے نہیں کہتے، جو کہتے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے وہ بھی اچھا، لیکن اس سے اچھا سمجھ رہے، ایسا ایک دوسرے طریقے کو سمجھ رہا ہے۔ کس کا طریقہ دوسرا؟ کسی کا بھی، کسی انسان نے ایک طریقہ بنایا عبادت کا، کچھ لوگوں نے، فلاسفہ نے بنایا، صوفیوں نے بنایا، فلاں نے بنایا، ملاحدہ نے بنایا، کوئی بھی ایک طریقہ بنا خاص عبادت کا۔ نبی کے طریقے سے اچھا طریقہ اس کو سمجھا جا رہا ہے، گیا ایک۔ نمبر دو، اچھا نہیں سمجھے، سیم سے وہ بھی اچھا یہ بھی اچھا، ایسا سمجھے تو بھی گیا۔ وہ پورا کھل کے جاؤ، تھوڑا کھل کے جاؤ، دروازہ پورا کر کے میں جا رہا ہوں، میں کھل کے چلے آ رہا، ارے کہاں جا رہا ہوں؟ نکو جا اسلام میں رہے، نہیں جا رہا ہوں میں گھر سے رہتا ہوں، چلے۔ ایسا بول کے گیا تو بھی گیا، ایک بولا نہیں، خالی گیا، دروازہ کھولا تھوڑا، ٹھیک ہے۔ ارے کہاں جا رہے؟ گھر اچھا، اور یہ بھی اچھا ہے، باہر بھی اچھا ہے، یہاں بھی اچھا ہے، باہر بھی اچھا ہے، میں ایک جگہ جا رہا ہوں، وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اس کو بھی اچھا سمجھا، اس کو بھی سمجھا۔ مثال ڈور کی، گھر کی سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں میں، سمجھنے کے لیے ڈور کی کہ دروازہ، نماز کو دروازے کے کھولے تو چلے آتے باہر، اندر رہنا گھر میں سکون سے، اچھے بن کے رہنا بھی بولا تھا، ایک لفظ یاد ہے، وہ مثال یاد رکھنا بدل جائے۔ یعنی گھر میں جو ستا رہا، کر رہا، پریشان کر رہا، گھر میں برا بن کے ہے، تو وہی جو شراب پی رہا ہو کر رہا، مسلمان ہی جو اسلامی میں، لیکن اچھا نہیں ہے۔ اچھے بن کے رہنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دین ہے، بڑوں کا ادب کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، ابا ہے گھر میں، امی ہے، بیوی ہے، بچے ہے، بہنا ہے، بھائیاں ہیں، سب کے حقوق کا خیال رکھنا، تو اچھا مسلمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اچھا، تو اگر کسی نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی اور شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی اور طریقہ اچھا ہے ایک، یا ایک اور ایک طریقہ ہے جو برابر ہے، اتنا اچھا برابر، کل پوچھتا ہوں انشاءاللہ، یاد رکھنا کل پوچھتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر کسی نے یہ سمجھا نہیں اس سے اچھا تو یہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے، برابر سمجھا، تو بھی اسلام سے چلا۔ کیوں؟ کیونکہ طریقہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس سے اچھا بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ امت کو دے کر گئے، اس سے اچھا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے برابر بھی کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ ایک سوال، جواب آپ نہیں دینا، سوال اٹریکشن کے، توجہ چاہیے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عمل کر رہا ہے، اچھا یہ اور طریقے پر عمل کیوں ہوتا؟ عام طور پر نہیں معلوم ہے طریقہ۔ اگر سن سکتے ہیں تو کل کی میری ایک تقریر سنیے، آپ سن سکتے، آپ سن سٹی والوں سے وہ کیجیے، رابطہ رکھیے۔ کل عصر کے بعد سن سٹی مسجد مومن میں ایک موضوع پر درس ہوا ہے، میں خواہش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ وہ سنیے موضوع، وہ ریکارڈنگ ہے اس کی، ان کے پاس ہے، دیکھیں کیا ہے وہ موضوع۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے، اتباع کیوں کرنا، اتباع کا مطلب کیا ہے اور کیسے کرنا اتباع، یہ ایک بات مثالوں سے میں نے بتا دی وہاں پر مناسب ہو سکتا۔ تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتا نہیں ہے، دوسرے طریقے پر کرا، یہ پرابلم ہے اس کا۔ چلیے، اگر کسی کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک اور ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے، اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو برابر بھی نہیں سمجھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اچھا طریقہ سمجھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی سب سے بہتر طریقہ سمجھ رہا ہے، لیکن نفسانی خواہشات میں، لوگوں کی باتوں میں آ کر دوسرے طریقے پر عمل کر رہا ہے، کیا یہ کافر ہوگا؟ نہیں ہوگا یہ کافر۔ سمجھ میں آیا؟ کون سا پوائنٹ چل رہا ہمارا نواقص میں؟ نمبر کون سا چل رہا؟ نمبر بولتے یاد کرنا، 10 میں سے کون سا نمبر؟ 4 میں ہی ہے ابھی۔ 4 میں 2 چیزیں بتائی ہیں علماء نے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا کوئی طریقہ سمجھنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برابر. اور ایک چیز ہے اسی میں جو کہ بہت اہم ہے، اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس میں حکم ہے نا، احکام ہے، اس شریعت کو چھوڑ کر قانون سے فیصلے کرنا، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اس میں تفصیل ہے، اس کی کچھ شکلیں ہوں گی، ٹائپس. ان ٹائپس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. غور سے سنیں گے سمجھیں گے، کیونکہ غور سے نہیں سنیں گے، سوئیں گے غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے، سوئیں گے تو نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے. نبی شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری نا، اس میں احکام ہے، یہ کرے تو یہ کرے تو یہ. اس کا مسئلہ ہو گیا، طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کے احکام ہے، خلا کے احکام ہے، دودھ پلانے کے احکام ہے، نکاح کے احکام ہے، تجارت کے احکام ہے. بتائیے بھائی، ہے نا سب کا حکم؟ بھائی اب لینا ہے دینا ہے، کیا ہے؟ طلاق ہے. زمین ہے، زمین لیے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ پھر بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے؟ جن سے لیے ان کو بیچ سکتے ہیں کیا؟ انسٹالمنٹ میں زمین لے سکتے ہیں کیا؟ ایک مشترکہ، یہ سب یہ ایک زمین کی مثال. کاروبار ہے، لین دین کاروبار میں، ٹھیک ہے. غصے سے طلاق دے دیے، وہ طلاق کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، یہ سب چیزیں شریعت. دودھ پلانا ہے، ہمارے خالہ جو ہے میرے کو دودھ پلائے، کیا انہوں رضائی میری والدہ ہوتے نہیں ہوتے، ان کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا نہیں، یہ بھی مسئلے مسائل. کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، مسائل بھائی سب مسائل. احکام جس کو بولتے ہیں، روزوں کے احکام، فلاں کے احکام، روزہ ٹوٹ جاتا نہیں ٹوٹتا، فلاں احکام پورے شریعت میں ہے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا، یہی سب سے صحیح ہے. کیوں؟ خالق کون ہے؟ اللہ. بندوں کے لیے کیا چیز صحیح ہوگی، کیسے ان کے مسائل ہونے چاہیے، اللہ سے زیادہ کوئی جانتا؟ احکم الحاکمین. تو اللہ زیادہ جانتا ہے بندوں کو، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، مخلوق اس کی ہے، مخلوق کو جانے والا خالق ہے. اس نے شریعت اتاری ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اس میں احکام ہے، قرآن میں حدیث میں، انہی سے فیصلے ہونا. اگر میاں بیوی کا مسئلہ آ گیا، لڑ لیے، غصے میں شوہر، آئندہ سے تم میرا منہ نہیں دیکھنا، میں تمہارا منہ نہیں دیکھتا، بول دیا. آپ ایک جھگڑا، ارے میرے کو ایسا بول دیا، انہوں طلاق ہو گئی کیا، یا غصے میں اس نے کہا طلاق، غصے میں اس نے طلاق، یہ حکم ہے تجارت. اب یہ لوگ کیا کرنا، کہاں جانا؟ دنیا کے قانون ہے کچھ جو دنیا نے بنائے، لا کہتے ہیں اس کو. کیا اس سے فیصلے ہوں گے یا شریعت سے فیصلہ کیا جائے گا؟ سوال میں بڑا ہے. فیصلہ ہوگا، فیصلہ کرنا ہے. دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، زمین کے معاملے میں جھگڑا ہوا، خلا کے مسئلے میں جھگڑا ہوا، کوئی بھی مسئلے میں جھگڑا ہوا. یہ جھگڑا کہاں لے کے جانا؟ یہ جھگڑے کا حل کیا ہے؟ شریعت سے حل کرنا یا دنیاوی قوانین سے؟ مسئلہ ہے شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس میں مسئلہ ہے. آپ اسلام مسلمان ہیں، آپ کے لیے ایک لا ہے شریعت، آپ اس سے فیصلہ کیجیے، ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے میں منافقین یہ جو ہے اشہد ان محمد اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. فیصلے ان کے پاس لے کے جانا، وہ دین زیادہ، دین ان کا، دین اللہ کا، اللہ زیادہ جانتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، وہ زیادہ جانتے ہیں، لہذا اسی سے فیصلہ کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں، فیصلے ہوں گے. اب کسی نے اس کو چھوڑ کر فیصلے کیا تو اس پہ تفصیل کیا وہ کافر. اب جو مسئلہ ہم بول رہے ہیں، جس نے یہ اعتقاد رکھا، جس نے یہ سمجھا کہ دنیا کا قانون اللہ کی شریعت سے اچھا ہے، گیا. یہ گیا ورڈ سمجھ میں نا، شارٹ کٹ بول رہا ہوں. جو ٹاپک پوری شریعت نواقض اسلام، اسلام سے گیا. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا قانون شریعت سے اچھا ہے، گیا. نمبر 2، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریعت بھی ہے قانون بھی ہے. شریعت بھی اچھی چیز ہے، شریع احکام، قانون جو دنیا میں بنائے ہوئے وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے. وہ جو پہلے مسئلے میں بتایا تھا، سیم، دونوں کو سیم سمجھ رہا ہے، گیا. کتنے لوگ ہوں گے اب تک؟ 2 لوگ.
ایک وہ سمجھ رہا ہے، ایک وہ جو کہہ رہا ہے کہ شریعت سے اچھا قانون ہے، گیا۔ نمبر 2، شریعت بھی اچھی ہے، قانون بھی اچھا ہے، گیا۔ نمبر 3، شریعت ہی صحیح ہے، شریعت کے احکام ہی صحیح ہیں، لیکن قانون سے بھی یہ سمجھتا قانون سے بھی فیصلے جائز ہے، گیا۔ کتنے ہوئے؟ تیسرا سمجھ میں آیا؟ شریعت، اللہ نے جو شرعی قوانین صحیح، شرعی احکام، قانون ورڈ بہتر نہیں استعمال کرنا، اس کے لیے شرعی احکام صحیح ہے، کرنا چاہیے اسی پر ہی، لیکن یہ بھی جائز ہے، مانتا ہے اس کو شریعت، لیکن قانون کو بھی جائز سمجھتا ہے، یہ بھی گیا۔ کتنی حالتیں ہو گئی؟ یہ 3 حالت۔ ایک اور ایک حالت، شرعی احکام کو واجب سمجھتا ہے، ہاں یہی صحیح، یہی واجب ہے، اور دنیاوی قوانین کو غلط ہی سمجھتا ہے، لیکن نفس کی اتباع میں، سمجھ رہے، رشوت لے کر، کچھ پیسوں کے لالچ میں، یا کوئی دوست ہے اس کا، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی دنیاوی غرض کے لیے قانون سے فیصلہ کرتا ہے، کافر ہے یہ؟ سوال، ایک ایسا انسان جو یہی سمجھتا ہے کہ شریعت ہی صحیح ہے اور واجب ہے شرعی حکم پر عمل کرنا، شریعت سے فیصلے ہونا واجب ہے، سمجھتا ہے، اور قانون سے فیصلے غلط ہے، وہ کریں گے تو گناہ ہوگا، معلوم ہے، سمجھتا بھی ہے، اب لالچ میں چند پیسوں کے یا رشتہ داری، دوست، ایسا دیکھ کے قانون کو یوز کر رہا، اور اس کو معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہا، کافر ہے؟ نہیں ہے، کافر نہیں ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، یا مجبوری میں کرتا ہے، کوئی مصلحت ہے، اب بھائی ان کا بھی ہے، ان کا بھی، اگر جو ہے ان کا حکم، ان کا قانون نہیں لوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، مصلحت ہے، اس کو معلوم شریعت ہی واجب ہے، حکم ہے، اور میں غلط ہی کر رہا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، غلط ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اب صرف ایک حکمت سمجھ رہا ہے، مصلحت کا نام دے رہا ہے، اس کو کر رہا ہے، تو یہ کیا کافر ہوگا؟ نہیں، یہ گنہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ مسلمان بادشاہ ہیں دنیا میں، کہیں شریعت سے حکم ہو رہا ہے، کہیں شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، شرعی حکم، شریعت سے جہاں حکم ہو رہا ہے، الحمدللہ سعودی عرب، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، شرعی احکام ہے وہاں پر، شرعی احکام چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، جانتے ہیں، چوری کرو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرو تو دیکھا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے، مخدرات، ڈرگس وغیرہ وہ ہے، یا فساد پھیلانے والے زمین میں، فتنہ فساد، ان کے خلاف سزائیں موجود ہیں، شریعت کی روح سے آیتیں پڑھ کر سزا دی جاتی ہے، وہاں کچھ سننے میں بھی سنے، آنکھوں سے دیکھے، ہم آیت پڑھ کر جو ہے سزا دی گئی، آنکھوں سے دیکھے، مسجد نبی کے پاس میں مدینہ میں، کانوں سے سنے آیت، سمجھ میں آیا؟ چلے، لیکن وہ مسلمان، کوئی بادشاہ ہے مسلمان، وہ جو ہے شریعت سے حکم نہیں کر رہا، شریعت کے خلاف فیصلے کر رہا، حکم، قانون جو دنیا کا بنایا ہوا ہے اس کو یوز کرتا ہے، اب کیا اس کو کافر بولیں گے ہم؟ نہیں، دیکھا جائے گا، اعتقاد ہے کیا اس کا؟ اعتقاد نہیں ہے، لیکن وہ خواہشات میں پڑھ کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو کفر کا حکم اس پر لگایا نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ مسلمان کا، خوارج نے حکم لگا دیا اس پر، اور جب حکم لگایا، اسلام سے خارج کر دیا، تو اس کے خون کو حلال سمجھا، اس کے خلاف بغاوت کرنے لگے، اس کی گدی، اس کی کرسی کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے، اور عورتوں کو روڈوں کو مناظر کیا بولتے، کیا روڈوں پہ لے کے آنا، احتجاج کرنے لگے۔ اسلام میں ہے یہ سب چیزیں؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ اب اس کو ہمیں نہیں پتا وہ مسلمان ہے جو حاکم ہے، کیا وہ جو حکم کر رہا ہے وہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کی سوچ کیا؟ اس کا اعتقاد؟ عمل تو کر رہا ہے غلط، لیکن ہر عمل غلط کرنے والا ہو سکتا ہے کچھ مجبوری ہو، اس کا اعتقاد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اسی لیے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے،
کہ نہیں یہ کافر ہے، یہ حاکم ہے، اس کے پاس پاور ہے، شریعت کے حساب سے جو ہے کیوں حکم نہیں کر رہا ہے، یہ تو ملک کا بادشاہ ہے، یہ کیوں حکم نہیں کر رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کو نہیں معلوم اس کا اعتقاد کیا ہے۔ جب تک اس کا اعتقاد ظاہر، بھئی وہ اپنا اعتقاد ظاہر کرے، اگر وہ اعلان کریں ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں قانون کو، اور یہ بھی اچھا ہے ہم کر رہے ہیں، اب علماء اس پر فتویٰ لگا دیں گے، مسئلہ ختم۔ لیکن وہ ظاہر اپنا اعتقاد نہیں کر رہا، اس کا اعتقاد کیا ہے ہمیں نہیں پتا، تو کیسے اس پر حکم لگایا جائے گا؟ نہیں لگایا جائے گا۔ ہم باطن کے ذمہ دار نہیں، ذمہ دار جو ہم باطن کا علم نہیں رکھتے۔ ایک جملہ کہتے تھے سلف، نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہر پر حکم کریں گے، اندر اللہ جاننے والا ہے۔ ہم ظاہر پر حکم کریں گے لیکن جو سینے میں ہے، اس کے جو اعتقاد ہے اس کا، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم کیسے حکم لگائیں گے اس پر کافر یا مشرک ہونے کا؟ سمجھ میں یہ بات کلیئر ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ 3 حالتوں میں وہ کافر ہو جائے گا، ایک حالت میں کافر نہیں ہوگا۔ میں بتاؤں، میں خود بہتر ہے۔ 3 حالتوں میں، نمبر 1، اگر کوئی فیصلہ کرے یہ سمجھ کر کہ شریعت سے اچھا ہے یہ قانون، ایک حالت کافر۔ نمبر 2، شریعت کے برابر سمجھتا ہے، شریعت بھی اچھی ہے، قانون بھی اچھا ہے، دنیا کا قانون، دنیا کے لوگوں نے جو بنایا ہے۔ میرے بھائی تھوڑی دیر سنیے، دنیا والوں نے کچھ قانون بنائے، اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی، شریعت اللہ کی، دنیا کا۔ سوچ کے دیکھیں، خالق دنیا کس نے بنائی؟ جس نے دنیا بنائی اس نے دنیا کے لیے ایک شریعت اتار دی، وہی زیادہ جانتا نہیں جانتا۔ ایک مثال، گھر میں کیا ہونا، کس کو بلانا، کس کو نہیں بلانا، بیٹی کو کس، یا بیٹی کے متعلق چلو مثال آ رہی ہے، باپ ہے بیٹی کو کس کے ہاتھ میں دینا، کس کے ہاتھ میں دینا، کون سا رشتہ مناسب ہے نہیں مناسب ہے، باپ زیادہ جانتا یا دوسرے زیادہ جانتے ہیں؟ بیٹی کا باپ ہے، گھر کا مالک ہے، رب البیت ہے، وہ گھر کا اونر ہے، اس کو زیادہ معلوم ہے کرائے پہ کس کو دینا کس کو نہیں دینا، مثال کے طور پر۔ یہ بات سمجھو۔ تو میرے بھائی، اگر کوئی، پہلی حالت، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شریعت سے اچھا ہے قانون دنیا کا، کافر۔ نمبر 2، شریعت بھی اچھی ہے، دنیا کا قانون بھی اچھا ہے، وہ بھی اس دائرے میں آ جائے۔ نمبر 3، شریعت کے قانون کو، تیسرا کوئی شریعت کو صحیح سمجھتا ہے، قانون سے بھی جائز ہے بھائی، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، جائز سمجھتا اس شریعت کو، یہ بھی گیا۔ چوتھا کون ہے جو کافر نہیں ہوتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن کی 3 آیتیں ہیں، ایک ہی آیت ہے، آخر میں لفظ الگ الگ مل رہا ہے۔ 3 آیتیں پڑھ کر سناؤ میں۔ اللہ سورہ مائدہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جس نے حکم فیصلہ نہیں کیا جو اللہ نے اتارا وہ کافر ہے، جس نے فیصلہ نہیں کیا جو اللہ نے اتارا اس کے حساب سے وہ ظالم ہے۔ ایک جگہ کافر، ایک جگہ ظالم، ایک جگہ فاسق۔ اس کا مطلب جو اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کرے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم اور فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ظالم اور فاسق نہیں کافر ہی ہوگا تو ظالمون اور کافرون بولنے کا کوئی معنی ہی نہیں۔ آیت ایک ہی ہوتی، پھر 3 آیتیں نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے، چیپٹر کلوز، سمجھ میں آگئی بات۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ہوتا صرف، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق بھی ہے، کافر بھی ہے، ظالم۔ 3 آیتیں پڑھ کے سنایا تھا نا، میں نوٹ کیا میں خاص طور سے وہ آیتیں آپ کے لیے جو سورہ مائدہ کی، جی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47۔ حالانکہ میں نہیں بتاتا آیتوں کا نمبر عمر، بتا رہا ہوں، خالی عام طور پر نہیں بتاتا۔ کیوں؟ مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کسی نے آیت بتائی، سورے کا نام بتایا اور آیت نمبر بتائی، کیا اسکالر ہے بھائی، آیت کے ساتھ بولتے بھائی، وہ آیت کے ساتھ بولتے ہو۔ بڑے بڑے سلف گزرے، موٹی موٹی کتابیں لکھے عقیدے کے، حدیث کی، آیت میں آیا ہے بول کے لکھے، وہ آیت کہاں ہے بول کے بھی نہیں لکھے آگے، جس کو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لیتا جائے، جس کو تحقیق مطلب آیت پڑھنا ہے، دیکھنا آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، کوئی شک۔ مثال طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں غیر اللہ سے جو ہے استعانت کی جائے، نہ کرو بول کے چلے گا۔ ایک اور ایک آیت سمجھو سب، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں یہ بتایا ہے، جو پیج نمبر پہ ادھر ہے رائٹ سائڈ میں اوپر لکھی ہوئی ہے آیت، وہاں اللہ نے یہ فرمایا ایاک نعبد، تو انہوں کم ہی نہ زیادہ سورہ فاتحہ آیت نمبر بول دیے۔ نمبر بولنے سے علم بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیا؟ بعض دفعہ نمبر بولتے، بعض لوگ علم بہت کم رہتا، بعض لوگ نمبر بھی نہیں بولتے، کون سے سورے میں بھی آیت نہیں بولتے۔ بڑے بڑے علماء آیت لکھ دیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آیت لکھ دیے لیکن وہ آیت کس سورے میں ہے نہیں لکھے، تو عالم نہیں۔ ارے بڑے شیخ الاسلام لگم ملا، ارے ایسا نہیں ہے بھائی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سلف میں آپ کو طریقہ نہ آیت نمبر بولنا، سورہ نمبر بولنا، سورہ بعض لوگ بچے خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، نہیں میں بھی سورہ بھی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے گڈ، آپ نے بتائی ہے، ایک نالج دی ہے، ایک انفارمیشن دی ہے، گڈ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہی طریقہ ہے، یہی طریقے پر دعوت کا کام کیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھو یا نہیں سمجھو آپ، اچھا لکھے یا برا لکھے، آئی ڈونٹ کیئر، یہی سچ ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ بڑے بڑے علماء کو آپ نے بچپن سے سنا ہے نا، بڑے بڑے علماء، یہاں بھی شیخ ظفر حسین مدنی کا ہوا خطاب، آیت نمبر سورہ نمبر بولے، کیا ہے بھائی؟ کوئی بولتا ٹھیک ہے بولتا، کوئی نہیں بولتا تو کیا ہوتا؟ نہیں بولنے سے پیمانہ ترازو اس کو لانا، بولے تو علم بہت، نہیں بولے تو علم کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت کو سمجھے کیا، وہ ہے اصل آیت کی جو تفسیر کر رہے ہیں شیخ صاحب، عالم صاحب، خطیب صاحب، وہ ہے اصل امپورٹنٹ۔ تفسیر دماغ سے کرے تو گئے مطلب اسلام سے کہ نہیں بول رہا ہوں میں، مطلب غلط ہے، وہ رائے سے عقل سے اگر تفسیر کر رہے بیٹھ کے ممبر پہ، تو یہ تفسیر ان کی غلط ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، خالی لفاظی ہے، گھمانا ہے خالی۔ ایک امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، جو آیت کی صحیح تفسیر، آیت میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کی یہ تفسیر ہے، بلکہ دوسری آیت پیش کر رہے ہیں، ایک آیت کی تفسیر میں ایک صحیح حدیث لا رہے، ایک آیت کی تفسیر میں کسی عبداللہ بن عباس، عطا بن ابی رباح یا کسی سلف کا، تابعی کا قول پیش کر رہے۔ امام سدی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، امام قتادہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، یہ ہے صحیح تفسیر۔ سمجھ میں نا بات؟ چلیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی، جو فیصلہ نہ کرے، اللہ نے جو چیز نازل کی ہے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب ظالم بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کو ظالم بھی کہا، اللہ نے اس کو کافر بھی کہا، یعنی کنڈیشن یہ ہے جیسے کہ بتایا کہ اگر اعتقاد رکھتا ہے تو پھر وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا، اگر اعتقاد نہیں ہے، اعتقاد یہی ہے کہ یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، واجب ہے شریعت سے فیصلے کرنا، لیکن وہ فیصلے کرتا ہے اپنی خواہشات کی اتباع میں، یا جو ہے دوست وغیرہ کوئی دنیاوی لالچ میں آ کر، تو ایسے انسان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس میں ایک اور ایک چیز کی مداخلت، کچھ دنیا کے قانون ایسے ہیں، اچھا مجبوری ایک الگ چیز ہے، یہاں بھی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا مجبوری پہ آدمی کافر نہیں ہوتا، بتایا تھا میں نے، آیت سے دلیل دی تھی پہلے درس میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کسی کو کفر پر زبردستی کیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، اللہ نے اس کو کافر نہیں کہا گیا۔ اور میں نے ایک واقعہ بھی پیش کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا ایک صحابی کو جو پکڑ لیے تھے کافر، یاد ہے؟ یہ یاد رکھیے میرے بھائی، یہ حدیثیں ہیں اور دین قرآن و حدیث کا نام ہے، صحیح ہے نا؟ چلیے، تو اگر مجبوری ہے کسی جگہ مسلمان شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، مجبور ہے وہ دنیا کے قانون پر عمل کرنے کے لیے، مجبوری ایک الگ چیز ہے، وہاں کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ مجبوری یا غلطی بھول کر کسی نے کر دیا، معلوم بھول کر، جیسے میں نے کہا تھا بھول کر کسی نے کہا اے اللہ تو میرا، یاد ہے نا وہ حدیث میں، بھول۔ چلیے، اب اگر دنیا کا قانون شریعت سے نہ ٹکرائے، شریعت کے خلاف نہیں ہے اور اس میں فائدہ ہے، کیا اس پر عمل ہوگا؟ جی، ہر وہ چیز جو اسلامی مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے اس میں، تو اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ اس کی مثال سگنلز، دنیا میں قانون بنایا گیا، ریڈ سگنل اسٹاپ یور کار، یلو سگنل گیٹ ریڈی ٹو اسٹاپ، کیا بولتے انگلش میں؟ ٹو گو، جو بھی ہے، گیٹ ریڈی ٹو اسٹاپ، گرین سگنل اوکے یو کین گو، you can drive,
ہے یہ دنیا کا قانون؟ اردو میں، انگلش میں بولے تھے، اردو میں دنیا میں قانون بنایا گیا، سگنل کے پاس ہے جس کو اشارہ کہتے ہیں عربی میں، اشارے کے پاس سگنل بتا، ریڈ سگنل پڑ جائے روک دو گاڑیاں، ہے دنیا میں قانون؟ بولیے بھائی، ہر جگہ ہے، جدہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے، ریڈ سگنل پر اپنی گاڑی روک دو، یلو سگنل، وہاں تو کیمرے لگے ہوئے بڑے بڑے، تیار ہے نا، خیر ایک عام در ریڈ، وہ تو یلو تو آ کے چلے آتا ہے، صحیح بات اصل ایک رکنے کی ایک جانے کی ہے، اس کو میں سمجھا دوں وہ زیادہ میرے خیال سے، ریڈ پر رک جانا قانون ہے دنیا کا. if you are crossing the light you are مجرم، مطلب کیا پینالٹی جو بھی ہے پکڑتے کرتے آؤ لاؤ یہ خام وہ لاؤ یہ لاؤ، نہیں تو جو ہے 100 ریال بھرو، 200 ریال بھرو، 500 ریال، اب تو وہ 1000 بھرنا بھی ہے، 24 گھنٹے جیل بھی ہے. 3000 ریال ہو گئے، 3000 ریال بھرنا ہمارے پاس وہاں پہ جدہ میں، صدر لوہا رک جا رہے 3000 ریال. اچھا کتنی دیر کا رہتا سگنل؟ تھوڑی دیر کا، 3000 ریال بھرو جیل میں. سر نہیں توڑنا، اشارہ توڑنا بولتے اس کو، سگنل توڑنا بولتے ہیں اردو میں. یہاں بھی قانون، سگنل ریڈ پر رک جانا، گرین پر جانا، ریڈ پڑ گیا روکو روکو. یہ کیا شریعت میں ہے؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں بھائی، میں جا دوں، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، شریعت سے بھی اگر دیکھا جائے مصلحت عامہ، مفسد عامہ وغیرہ ہے. یہاں یہ قانون کیا شریعت سے ٹکرا رہا، اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے. پہلی چیز شریعت کے خلاف ہے یہ قانون، ہم یہ دیکھیں شریعت اللہ تعالیٰ نے جو اتاری ہے قرآن حدیث کی روشنی، قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ قانون. کوئی بولے ارے کیا میں ہوں جنا میری گاڑی ریڈ رہن دو، گرین رہن دو، یلو رہن دو، اپن نکل جاتے ہیں. پوچھو ہمارے دوستوں سے، اچھا آپ نکل جاتے ہیں، آپ کہاں سے نکل رہے کیا ہے؟ بس کوشش کرو اسلام سے نہ نکلو. ایک چیز اگر کوئی ایسا کہے تو شریعت کے خلاف ہے یہ چیز نہیں ہے. ایک چیز نمبر 2 اس میں فائدہ ہے، بولیے کوئی شک نہیں فائدہ ہے، بلکہ یہ عمل نہیں کرنے سے نقصان ہے. کتنے ایکسیڈنٹس سگنل توڑنے کی وجہ سے ہوئے، کتنی جانیں گئی سگنل توڑنے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ریڈ پر رکنا آپ کو پاس و لحاظ نہیں ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ خود گاڑی کی فکر ہے، نہ لوگوں کی فکر ہے، نکل گئے. دوسرے طرف ادھر سگنل بند ہوا، ادھر کا سگنل کھلا، ادھر ریڈ ادھر گرین، تو وہ گرین والا اس کو وہ اخلاق والا ہے، اس کو اپنے جان کی فکر ہے. آپ کو فکر نہیں، الگ مسئلہ ہے. اس کو فکر ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی سے ملنا ہے، بھائی سے ملنا ہے، جو بھی ہے اپنا کام کرنا ہے. اس نے قانون کو فالو کیا ہے، وہ قانون پر عمل کرتے ہوئے جا رہا ہے. آپ قانون توڑ کر جا رہے ہیں، آپ اس کو مار دیں گے، آپ ہٹ کریں گے اس کو، اس کی جان چلی جائے گی، آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے، کیونکہ آپ نے اس کو قتل کر دیا، آپ نے اس کا مرڈر کیا ہے اپنی گاڑی سے. یہ جرم ہے، آپ سزا کے مستحق ہیں. تو اسلام کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. ایسا قانون جس سے لوگوں کا فائدہ ہے، شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے، you have to accept. غلط نہیں ہے وہ جیسے سگنل سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو علماء نے فتویٰ دیا ہے اگر کوئی جدہ میں مثال کے طور پر سگنل توڑتا ہے وہ اللہ کی نظر میں گنہگار بھی ہے، کیونکہ بادشاہ کا بھی حکم ہے وہاں پر، اور بادشاہ کا حکم اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کو ماننا ہے، شریعت کے خلاف ہو تو نہیں ماننا ہے. بادشاہ کا حکم تصریح ہے تو حج کرو، بولا بادشاہ مثال کے طور پر، آؤ تصریح ہے تو حج کرو، تصریح نہیں ہے تو حج مت کرو. بادشاہ نے جو حکم دیا اس میں مصلحت ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، جان مال کا تحفظ ہے، اس میں آپ اس پر عمل کریں گے. شریعت کے خلاف حکم بادشاہ دے رہا ہے یہ الگ مسئلہ، آپ وہاں پابند نہیں عمل کرنے کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ سوالات مت کیجیے، سوالات کریں گے تو پھر درس نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں پوچھ لیجیے جو بھی ڈاؤٹ. چلیے کتنے ہو گئے؟ 4. اچھا اس کی اہمیت ہے، کچھ آیتیں میں نے پڑھی تھی، کس کی؟ حکم بغیر ما انزل اللہ، اللہ رب العالمین نے جو شریعت اتاری ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا، اس کی
اس کی دلیل کہ اگر کوئی فیصلہ نہ کرے یا اعتقاد رکھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. بہت ساری دلیلیں ہیں، اس میں سے پہلے بعض آیتیں پڑھی ہیں اور ایک دو آیتیں بھی پڑھی تھی، ترجمہ نہیں کیا تھا میں نے. وہ یہ آیت ہے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم ہے آپ کے رب کی، لوگ اس وقت تک ایمان نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل حکم نہ تسلیم کر لیں اور آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی سے بغیر حرج کے قبول نہ کر لیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ شریعت کا فیصلہ ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ایک آیت میں بیان فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون. کیا لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو یہ بھی آیتیں کچھ تھی جو آپ کے سامنے ہم نے مناسب سے پڑھی. چلیے اس کے بعد پانچواں ناقص، پانچویں چیز جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر. عربی میں، اردو میں، اگر کسی نے نفرت کی، ناپسند کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اگرچہ اس پر عمل کرتا ہے، وہ بھی کافر. بغض رکھنا، بغض سمجھتے ہیں محبت کا اپوزٹ. بغض نفرت، عمل کر رہا ہے شریعت پر، دین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہو رہا ہے، لیکن محبت سے نہیں، نفرت سے، بغض ہے. اس کو کیا ہے بھائی دین، پردہ کرو، کیا ہے پردہ کرنا اسلام میں؟ اندر سے محبت نہیں ہے، اس عمل ہو رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیا اسلام میں اٹھو نماز پڑھو، سونے سے پہلے نماز پڑھو، دوپہر میں نماز پڑھو، کیا ہے؟ اتنی سخت گرمی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن بغض کے ساتھ، محبت سے نہیں، نفرت ہے اس کو، پسند نہیں کر رہا ہے، اس کو ناپسند کر رہا ہے. کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ بھی اسلام سے خارج ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے، نہیں؟ اللہ محفوظ رکھے. کتنے کی لوگ آ جاتے اس میں، نہیں ہم تو نہیں نکالیں گے کسی کو، لیکن لوگ آ جاتے اس میں. ہم خالی بولتے کہ لوگ آ سکتے اس میں، آتے. بعض مسلمان جو ہے جو دین سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے دور ہیں، دنیا کی تعلیم میں اتنے پڑھ گئے کہ شریعت سے نفرت ہے مسلمان، نماز بھی پڑھتے، روزہ، رمضان ہے تو روزہ، لیکن محبت نہیں ہے. کیا ہے بھائی، سگریٹ نہیں پی سکو، بھوک لگ رہی کھا نہیں سکو، گرمی ہو رہی پیاس لگ رہی پیے تو روزہ ٹوٹ جاتا. کیا دین ہے بھائی؟ یہ ایزی رہنا تھا، لائف فری، کھا پی کر جو چاہے، جس کو چاہے پکڑ لے، جہاں چاہے چلے جا، جو چاہے کھا لے، جس کو چاہے مار، جس کو چاہے ستا، تیری مرضی، تیری دنیا، تو تیری مرضی. ایسا چاہیے تھا اس کو، اور وہ شریعت اس کو اچھی نہیں لگ رہی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ماحول کا اثر ان کی زندگیوں پر ایسے پڑتا ہے. اچھا، ماحول کا اثر پڑتا ہے مسلمانوں کے، وہ رہیں گے ماحول اسلام ماحول ہے تو آدمی جو ہے دین اسلام سے محبت بتا. ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں کوئی بھی روزہ نہیں ہے، اکیلا روزہ ہے، ماحول کا اثر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو. لہٰذا میرے بھائی، اسلام سے محبت ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت، عمل کرو محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے وہ اچھی ہے، فطرت کے تقاضوں پر عمل. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے فطرت کے تقاضے ہیں. نماز پڑھنا آپ کے لیے گرا گزرتا ہے، روزہ آپ کے لیے گرا گزرتا ہے. سستی کاہلی ایک الگ چیز ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. بغض رکھنا، نفرت کرنا دین سے، شریعت سے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی اس سے ان لوگوں نے کراہت کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. یہ دلیل ہے، کراہت کیا تو اللہ نے برباد کر دیا. کراہت ناپسندی، بغض، پسند نہیں کرنا، نفرت کرنا، کراہت کرنا. سمجھ کس چیز کو؟ اللہ کے اتارے ہوئے دین کو.
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہ دلیل اس بات کی کہ شریعت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو۔ مثال علماء نے دی ہے شرح میں، جیسے نماز پڑھتا ہے لیکن جو ہے نماز پڑھنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے۔ شریعت مثال دے، علماء کیسے مثال دیتے تھے؟ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ کافر ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ نماز نفرت سے پڑھے تو، نماز نفرت سے پڑھے، کراہت سے پڑھے تو، روزہ رکھ کر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب روزے سے بغض رکھے، کراہت کرے، اسی لیے کبھی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ اچھا ہے، نماز اچھا ہے، عبادتیں اچھی ہیں، شریعت اچھی ہے، طریقہ اچھا ہے، پیارے رسول اچھی چیز سکھا کے گئے ہیں، پیارے رسول کی تعلیمات اچھی ہیں، لہٰذا آپ کو محبت ہو، خوشی سے کریں، نفرت سے بغض سے نہ کریں۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں مثالیں ہیں شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے، تو ہم نے نماز روزے، اس کے علاوہ چور کا ہاتھ کاٹا جانا وغیرہ، قاتل کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا دینا شریعت میں ہے نا۔ یہ سب اس کو ناپسند کرے تو شریعت کی کوئی بھی چیز کو ناپسند کرے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حدود ہو، فرائض ہو، احکام ہو، مسائل، دین، پورا دین ناپسند کرے، یا دین بعض پسند کرتا ہے بعض کو ناپسند کرتا ہے، ایک عمل کو پسند کرتا ہے ایک عمل کو پسند نہیں کرتا ہے، ایک طریقے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی طریقے ہیں نا دین کے، تو ایک طریقے کو پسند کرتا ہے دوسرے طریقے کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز پسند سب کو کرنا چاہیے، راضی ہونا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد، آپ راضی ہو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو شریعت دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ راضی نہیں ہے، اگر نفرت ہے، بغض ہے، تو ایسی صورت میں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا بہت خطرناک ہے یہ دروازہ، اگر کسی نے مذاق اڑایا دین کا، ٹھٹا مارا، ہنستا ہے دین پر، مذاق کرتا ہے، استہزاء، یہ بھی اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں علماء، امام محمد بن وہاب رحمۃ اللہ نے جو الفاظ لکھے پڑھ کے سناتا ہوں۔ من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابہ او عقابہ کفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر اللہ کے پاس سے آئے ہیں اس کا مذاق اڑاتا ہے، یا ثواب کا مذاق اڑاتا ہے، یا عذاب کا مذاق اڑاتا ہے۔ دین میں ہے نا، دین پر عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں عمل کرو گے تو عذاب ملے گا، سب کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑانا معلوم ہے نا ورڈ، بس 5ویں یہ کیا 6ٹھی چیز ہے نا، 6 کیا ہے؟ مذاق اڑانا۔ کس کا؟ شریعت کا۔ اب شریعت میں کئی چیزیں ہیں، داڑھی شریعت میں ہے، داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، پردہ کا مذاق اڑا رہا ہے، نماز کا، نماز پڑھ رہے تھے کوئی لوگ، نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، روزے کا، صدقات کا، حج کا، اس کا اس کا، شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دلیل اللہ نے فرمایا، ایک آیت ہے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ترجمہ پڑھتا ہوں اس کو، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ اب کوئی بہانہ مت کرو، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ کچھ لوگوں نے مدینہ میں مذاق اڑایا تھا۔ بہت اہم چیز ہے، سننے کی چیز ہے، جو کل سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا مطلب مذاق کا؟ ٹھیک ہے، مذاق کا مطلب ویسے سمجھتے ہیں، کچھ مثالیں مذاق کی ہم اور دیں گے، اور اس آیت کی تفسیر ہے، یہ آیت کا شان نزول ہے، یہ آیت کن کے بارے میں اتری وہ ہم کل بتائیں گے آپ کو۔ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بعد 7ویں چیز ہے جادو۔ کیا ہے؟ تو کل 2 چیزیں ہم پڑھیں گے، یہ جتنا ٹائم ملتا ہے ٹائم کے حساب سے، گھڑی کے حساب سے انشاءاللہ۔ ایک تو اس کا مذاق ان لوگوں نے اڑایا تھا، کن لوگوں کا اڑایا تھا؟ صحابہ کا۔ کیا بولا تھا ان لوگوں نے مذاق میں، جس پر آیتیں اتر گئی؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے بہت۔ کیا ان لوگوں نے کہا تھا کہ جس پر آیت اتر گئی، جو آیت قیامت تک کے لیے ہے؟ ایک
اس کے بعد جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کرنے سے بھی دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، بہت خطرناک عمل ہے۔ جادو کس کو کہتے ہیں اور جادو کرنے والا جائے گا، کروانے والی جائے گی، کیا ہے یہ؟ بہرحال بہت اہم چیز ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام پر قائم رہیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے، ہم دائرہ اسلام سے باہر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تیری شریعت کو، اللہ تعالیٰ تیرے دین کو سمجھنے والا ہم کو بنائے اور دین پر قائم رکھے، ہمیشہ اسلام میں رکھے، گھر میں اچھا بن کر رکھے۔ اے اللہ ہمیں برے بننے سے بھی، گھر سے باہر نکلنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔